اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گروپ ممبرس، امید ہے کہ آپ لوگ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور پروردگار آپ سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ معرفت کے ساتھ آپ لوگوں کو اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ متصل فرمائے امام زمانہ کے ساتھ اور امام زمانہ کے ناصرین کے ساتھ، کہ یہ وہ دور ہے، یہ وہ وقت ہے جو ہمیں بہت تیزی کے ساتھ ظہور کے زمینے ہموار کرتے ہوئے وہاں تک لے کے جا رہا ہے جہاں تک ہمیں امام تک پہنچنا ہے، امام کو دیکھنا ہے، امام کے ساتھیوں میں شمار ہونا ہے یا امام کے مخالفین میں شمار ہونا ہے۔ یہ ہمارا اپنا کردار اور ہماری اپنی فطرت، ہماری اپنی تربیت اور ہمارا نفس طے کرے گا۔ تو دعا کریں کہ پروردگار ہمارے نفس کو ہمارے ساتھ تنہا نہ چھوڑے، ہمارا حامی و مددگار رہے اور ہمیں ہماری اولادوں سمیت، ہمارے بزرگوں سمیت امام علیہ السلام کے محضر میں پہنچا دے، الہی آمین۔ آج کا ٹاپک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور بڑی خوبصورت بات ابھی شیئر کی تھی علی رضا بھائی نے کہ کردار کی مماثلت دیکھی ہے کہ ماں خدیجہ سلام اللہ علیہا نے نبوت کا دفاع کیا، بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امامت کا دفاع کیا، اور نواسی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کا دفاع کیا۔ یہ بہت ایک عجیب سا ریلیشن ہے اگر آپ اس کو غور کیجئے تو۔ اگر آپ نے یقیناً یہ سن رکھا ہوگا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا پرتو تھیں، ایک پورا ہو بہو مماثلت رکھتی تھیں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے۔ تو جیسے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نبوت کا دفاع کیا، تو حسین و منی انا من الحسین کہنے والے رسول سے مماثلت رکھنے والے حسین کا دفاع اور امامت کا دفاع اور نبوت کا دفاع اور اسلام کا دفاع بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، جو بی بی خدیجہ کا پرتو تھیں، بی بی خدیجہ کی ہم شکل تھیں، انہوں نے کیا۔ یعنی کہ حسین و منی انا من الحسین جہاں سے شروع ہوا، جس شکل نے، جس شخصیت نے، جس چہرے نے رسول کی رسالت کی حفاظت کی، اسی چہرے نے، اسی شخصیت کے پرتو نے کربلا میں امامت کی حفاظت کی ہے۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جو ان دونوں کے بیچ میں ایک زنجیر ہیں، ایک رابطہ ہیں، انہوں نے ولایت کی، امامت کی حفاظت کی ہے۔ پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے یہ ہم پہ، اگر ہم سمجھیں تو پروردگار کا بہت بڑا کرم ہے، جس کو ہم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے، خداوند قدوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور پھر خداوند قدوس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا کہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت جو بیٹی ہیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے لیے پروردگار نے یہ تک کہہ دیا رسول کو کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تمام عالمین کے لیے ہدیہ ہیں۔ رحمت للعالمین کی رحمت بیٹی صرف انہی کے لیے رحمت نہیں ہے، ہم سب کے لیے رحمت ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور پھر خداوند قدوس نے ہم سب کو قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتار کے، جو کہ قرآن وراثت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اور ان کی اولاد کی، کہ دنیاوی وراثت تو وہ ہے کہ جو دنیا نے چھین لی تھی، لیکن اس کے باوجود بی ہمیشہ رئیس تھیں، ہمیشہ مالکہ تھیں، ہمیشہ ملکہ تھیں، ہمیشہ رہیں گی، اور ان کے بیٹے بھی، ان کے شوہر بھی امیر المؤمنین ہیں، مولائے کائنات ہیں۔ تو ان بی کو پروردگار نے لیلۃ القدر بھی کہا، اور اس لیلۃ القدر میں ایک اور وراثت بی کی قرآن مجید کو اتارا۔ اور اس طریقے سے اگر ہم اپنے رسول کے ساتھ رحمت کو اور بی سے جو رحمت مل سکتی ہے اس کو استفادہ کرنا ہے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کی راتیں ہیں، توسل کے دن ہیں، ان راتوں کا آغاز ہے، اور ان دونوں ہستیوں کے بیچ میں، ان دونوں ہستیوں کو ملانے والی ہستی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جن کی شہادت کا دن ہے یہ، جن کی وفات کا، وصال کا، رحلت کا دن ہے یہ۔
اب یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جو قرآن پاک کی آیات کا نزول کیا ہے، جو رحمت کا نزول کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اس کے رسول کے ذریعے عالمین تک پہنچایا اس رحمت کو، یہاں تک کہ رسول پہ جو مصائب آئے وہ ان مصائب میں بھی مومنوں کا حصہ ہے، امت کا حصہ ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول پہ جو مصائب آئے ہیں وہ من اور ان ویسے ہی امت پہ بھی آ جاتے، لیکن بیچ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے، رحمت للعالمین کی رحمت، ان مصائب کو بی بی نے خود تک جذب کر لیا ہے۔ آپ بی بی کے مصائب سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بی بی کتنے مصائب سے گزری ہیں، کتنی نازک جان ہے بی بی کی، اور بی بی نے کتنے مصائب برداشت کیے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم سب پہ رحمت کی، ہم پہ کرم کیا، اور ہمیں بی بی کے دکھوں کو سمجھا کے یہ بتایا کہ بی بی کی وراثت ہے یہ قرآن، اور اس قرآن کو پڑھو تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے بی بی کا حق ادا کر سکو۔ وہ جو حق ہے نا، وہ ایک صرف یہی حق نہیں ہے کہ میرے قرابت داروں سے حق ادا کرو۔ قرابت داروں کے حق میں قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کی روح کے ساتھ، اور قرآن کو سمجھنے کا مطلب ہے جناب زہرا کو سمجھنا، آل زہرا کو سمجھنا۔ قرآن وہ دریچہ ہے کہ جس سے ہم اگلی اور گزشتہ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جس طرح نماز گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، اسی طرح قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے قرآن کو نہ پڑھا، یا قرآن کو پڑھا اور تمہیں برائیوں سے روک رہا ہے قرآن، تو اس کو پڑھتے رہو، لیکن اگر تمہیں یہ قرآن برائیوں سے نہیں روکتا تو پھر تم نے گویا قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ قرآن اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا علیحدہ نہیں ہیں، وارث قرآن بی بی ہیں۔ ان کی وراثت کو سمجھ کے اس کو فدق سمجھ لیں، اور دل و جان سے لگا کے رکھیں، قرآن کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم بی بی کا ایک اور حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ جیسے فدق ہے، جیسے خمس ہے، جیسے عزاداری ہے، ویسے ہی تلاوت قرآن ہے۔ بی بی کی زندگی سے زندگی گزارنے کا سلیقہ دیکھیں تو ہمیں قرآن کے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا، قرآن کے بغیر زندگی کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ بی بی کی کنیز ہیں جناب فضا سلام اللہ علیہ، جنہوں نے 40 سال سوائے قرآن کے کسی اور زبان میں بات ہی نہیں کی ہے۔ اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ وارث قرآن بی بی کی والدہ گرامی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے، کہ جن کے لیے شاعر نے کہا کہ آپ کی کیا شان ہے، کیا آپ کی شان ہے، کیا شان خدیجہ بی بی، آپ کی شان ہے کیا شان خدیجہ بی بی، دین پہ ہے آپ کا احسان خدیجہ بی بی، آپ کو حق سے ملی فاطمہ جیسی بیٹی، جو کہ ہے وارث قرآن خدیجہ بی بی۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں ممبرز، کہ دوسروں کو غلام بنانے والی قوموں نے عورت کو ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج اب جسمانی غلامی ختم بھی ہو چکی ہے، تو ذہنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے عورتوں کو بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ خود نمائی ہے، بے حیائی ہے، نفسانی خواہشات کو بیدار کیا جا رہا ہے، عورت کو شمع محفل بنایا جا رہا ہے۔ وہ عورت جو معاشرے میں نصف آبادی سے بھی زیادہ ہے، اس کی عزت و وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور خود عورت اپنا مقام بھول گئی ہے، اور وہ میرا جسم اور میری مرضی پہ آ گئی ہے۔ حالانکہ اسلام نے بہترین آئین زندگی عطا کرتے ہوئے عورت کو کہ اعلیٰ اور ادنیٰ دونوں کرداروں کا تجزیہ قرآن میں پیش کیا ہے۔ سورہ تحریم کی آیات آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہو گئے، ان کے لیے نوح علیہ السلام کی زوجہ اور لوط علیہ السلام کی زوجہ کی مثال بیان کی، اور یہ کہا کہ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کی ماتحت تھیں، پھر ان دونوں بندوں کے حق میں خیانت کی۔ اور یہ خیانت ضروری نہیں ہوتا خدا نخواستہ کہ وہ ایک نفسانی خیانتی ہو، جسمانی خیانتی ہو۔ شوہر اور زوجہ کی جو آپس کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی جس وقت عورتیں دوسری عورتوں کو بتاتی ہیں
تو وہ بھی خیانت ہے۔ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہم لوگوں کو بہت زیادہ گوسپ کی عادت ہوتی ہے اور بہت زیادہ غیبت کی اور چغلیوں کی عادت ہوتی ہے نا، یہ بھی خیانت میں شمار ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے، فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی اور یہ کہا کہ جس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ علیہ پہ بہت زیادہ فرعون نے ظلم کیا تھا، تو آسیہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی بدکاریوں سے نجات دے، مجھے ان نافرمان لوگوں کے ہاتھ سے چھٹکارا دے۔ اور اس کے علاوہ جناب مریم کی مثال سورہ تحریم میں موجود ہے۔ اور یہ سب آیات جو ہیں یہ اس بات کی گواہی ہیں کہ پروردگار نے اچھی اور بری عورتوں کی مثال دے دی ہے، اور عورت کیسی بھی ہو، اگر اس کا ارادہ پختہ ہو، وہ حالات سے گھبرانے والی نہ ہو، ارد گرد کے ماحول کی اندھی تقلید کرنے والی نہ ہو، تو وہ جناب زہرا کی، جناب خدیجہ الکبریٰ کی خاص کنیزوں میں شمار ہوگی۔ اور ایسے زمانے میں جب عورت انسانیت سے بھی پست تھی، مصائب کا شکار تھی، جانوروں کے سے سلوک کی مستحق تھی، اسلام نے عورت کو عزت دی، اس کو کارآمد بنایا، اس کو ایسی خواتین کا وجود اور جو اعلیٰ کردار کے نمونے تھے ان میں پروردگار نے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے حامی ہوا کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، اپنے عمل سے، کردار سے، گفتار سے، یعنی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نیکی کو بڑھانے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا برعکس بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی پہ بات کریں تو بی بی کی زندگی، ان کا عمل، ان کا کردار ہر لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بڑی عام مثال ہے کہ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے، ہر بڑے کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، جسے عموماً لوگ نہیں جانتے اور کئی بار نہیں جاننا چاہتے۔ ایسی ہستی اسلام کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں، جن کو یا تو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کیونکہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اور کچھ یہ ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود جاننا چاہتے نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صدر اسلام میں، آغاز اسلام پہ بڑی قربانیوں کی ضرورت تھی، اور پروردگار نے جب کائنات پہ نگاہ کی تو سوائے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ کے کوئی اس معیار پہ پورا ہی نہیں اترا کہ جہاں پہ پروردگار یہ کہہ دیتا کہ جب ہم نے اے رسول تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہاری پرورش کی، اور جب تمہیں مفلس پایا تو ہم نے تمہیں غنی کیا۔ یعنی کہ یتیم پایا تو جو پرورش ابو طالب علیہ السلام نے کی اس کو اللہ نے اپنی طرف منسلک کر لیا، اور اسی طرح جو رسول کی مفلسی کو غنی ہونے میں بدلا تو اس کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کو اپنا مال کہہ دیا۔ وہ پاک بی بی جس کی دولت دنیا اور عقل و حلم دنیا میں مسلم ہے، وہ عورت جو دور جاہلیت میں بھی مسلمہ رہبر تھی، جو طاہرہ تھی اس زمانے میں، جو ملکۃ العرب تھی اس زمانے میں، وہ ایسی بی بی تھی کہ جس کی آغوش کو پروردگار نے اس لیے چنا کہ اس آغوش میں سیدۃ النساء العالمین کو آنا تھا۔ وہ خاتون جنت کی، جنت جس کے قدموں میں آنی تھی، وہ خدیجہ سلام اللہ علیہ تھیں، جن کی دولت کو اسلام پہ خرچ ہونا تھا۔ وہ محروم طبقہ جو مقروض بھی تھا، یتیم بھی تھا، مسکین بھی تھا، بیوہ بھی تھے، مسافر بھی تھے، غلام بھی تھے، ان کو اسلام کی طرف بلانا تھا، تو پروردگار نے جس دولت کا انتخاب کیا وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تھی۔ جس کو سلام بھیجا پروردگار نے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تھیں۔ وہ جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی کی تلوار اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام کبھی قائم نہ ہو سکتا۔ وہ عظیم بی بی کہ جس نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں رسول کو سہارا دیا، اپنے ایک ایک پائی کو رسول پہ خرچ کر دیا، کبھی رسول کی آواز سے اونچی آواز نہیں کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پہ عرب کی عورتوں کے طعنے سنے، جس نے کبھی رسول کے سامنے اپنی دولت کا، اپنی سرداری کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ دلجوئی کی۔ وہ بی بی کہ جس کے بستر کے پائے سونے کے بنے ہوئے تھے، وہ بی بی کہ جس کے پاس 400 غلام تھے، اس بی بی نے غلاموں کی طرح زندگی بسر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس طرح سے زندگی بسر کی کہ رسول نے ہمیشہ ان کی خوبی بیان کی، اور لوگ
بہت سی جو امہات المومنین ایسی بھی تھیں کہ جو ان سے غیرت کھاتی تھیں، ان سے رشک کرتی تھیں اور غصہ کر جایا کرتی تھیں، اور پھر رسول بھی ان سے ناراض ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح کی خدیجہ تھی اس طرح کا کوئی نہیں ہے، خدیجہ تھی، اس نے مجھے اولاد دی، اس نے مجھے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جس وقت کوئی میرا ہمنوا نہیں تھا۔ بہت سی تاریخ ساز خواتین کی طرح جناب خدیجہ کی زندگی کے بھی بہت سے گوشے نہاں ہیں، خاموش ہیں۔ ان کے فضائل بحیثیت زوجہ رسول یا مادر فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دیکھا جا سکتے ہیں، بلا شبہ کہ فضیلتوں کا تاج ان کے سر پہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کمال رکھتی تھیں۔ ویمن امپاورمنٹ کے حساب سے دیکھیں تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک کامیاب ترین بزنس وومن تھیں۔ آپ کے والد جناب خویلد قریش کے معروف تاجر تھے، اس کے بعد یہ بزنس امپائر جناب خدیجہ کو ملا۔ 1400 سال پہلے عرب معاشرے میں خواتین کے لیے کس طرح کا ماحول تھا ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس کاروبار کو مکے سے نکال کے شام اور یمن تک پھیلا لیا، اور کاروباری معاملات میں دیانت اور حقوق کو نظر انداز نہیں کیا، لوگوں کے معاشرے کے ٹیبوز کو توڑا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود شادی کا اظہار کیا ہے۔ ان کو معاشی سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، کئی عرب امیر لوگ ان سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے رسول کو پسند کیا کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تم ایک رسول کی بیوی بننے والی ہو۔ وہ ایک آئیڈیل بیوی تھیں، اور انہوں نے کبھی بھی یہ پرواہ نہیں کی کہ لوگ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور کبھی بھی رسول اللہ نے بھی ان کو مایوس نہیں کیا، ان کی زندگی میں دوسری شادی تک نہیں کی، حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد 1 سال تک مسلمانوں سمیت عام الحزن منایا ہے۔ بے پناہ دولت کے باوجود بی بی کتنا ہمدرد دل رکھتی تھیں۔ ہم سوشل سروسز پہ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد رکھنے والی بی بی خدیجہ کا کبھی کسی نے ذکر ہی نہیں کیا کہ جن کی وجہ سے مکہ کے اطراف میں مساکین کے لیے کتنا کچھ تقسیم ہوتا رہا، اور یہ سب کچھ بی بی نے کیا۔ اور اس کے علاوہ جو بی بی کے سب سے بڑے کام ہیں، اس میں آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ دعوت ذل عشیرہ جو ہے، ہم اس کے بارے میں بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا انتظام بی بی خدیجہ کے مال سے ہوا، ہمیں نہیں پتہ۔ ہجرت حبشہ کے وقت جو پہلا قافلہ 11 مردوں اور 4 عورتوں کا، اور اس کے بعد میں جو دوسرا قافلہ گیا جس میں 85 مرد اور 17 عورتیں شامل تھیں، ان کے آمد و رفت کا، قیام حبشہ میں جتنے بھی اخراجات ہوئے تھے وہ سب بی بی نے ادا کیے تھے۔ مکہ کی جو پسی ہوئی آبادی تھی غلاموں اور کنیزوں کی، ان کو سب کو آزاد کروانے والی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ مکے کے شدید قحط کے دنوں میں بی بی کی مدد کرنے والی اہل اسلام کے ساتھ بی بی کا مال تھا۔ بعثت نبوی کے بعد جو شیب ابی طالب میں رہے، اس عرصے میں جتنی بی بی کی دولت تھی وہ کام آئی، اور لیکن ظاہر ہے کہ کھانا پینا پھر بھی نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ لاک ڈاؤن ہمارے سامنے اس وقت مثال ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں، لیکن جس وقت کوئی دے گا ہی نہیں تو کوئی خریدے گا کہاں سے؟ تو یہی صورتحال شیب ابی طالب میں بھی تھی۔ غار ثور میں جو 3 روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اس کے لیے جو سواری کا انتظام ہوا، اہل اسلام کی ہجرت ہوئی، وہ سب مالک خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ادا ہوا۔ اسلام کی جو پہلی مسجد قباء ہے، اس کے لیے جو زمین خریدی گئی تھی، اس کے 10,000 دینار بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت سے دیے گئے تھے۔ اصحاب صفا کا جو جتنا خرچ ہوتا تھا وہ اس مال سے خرچ ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ رسول اللہ نے یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس میراث کو خود پہ خرچ نہیں کیا، اسے انہوں نے لوگوں کے لیے ہی رکھا تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کے بے کس اور مظلوم جو لوگ تھے، جو غریب مہاجرین تھے، ان سب کو آزاد کروا کے مدینہ لانے میں، جن میں حضرت بلال حبشی بھی شامل ہیں، ان سب کی کئی 100 گنا قیمت مقرر کی گئی تھی۔ یہ سب کچھ بی بی کے مال سے ہوا۔ تو یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی جتنی بھی ہم جتنا کچھ پڑھیں، ہم جتنا کچھ ہمیں پتہ چلے، اس سے کہیں زیادہ بی بی کے فضائل ہیں اور بی بی کے خوبیاں ہیں، اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور بی بی کے بارے میں ہمیشہ وہ بی بی کو یاد کیا کرتے تھے۔ بی بی کی سہیلیاں جو تھیں ان کا خیال رکھتے تھے، اور ان کے لیے بہت اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کیا کرتے تھے۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی کی محبت کے نتیجے میں آج جو ہمیں عالم اسلام میں بی بی کے نام کو نہ لیا جانا اور بی بی کے نام کو پس پش ڈالنا نظر آتا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ رسول اللہ سے بہت محبت تھی، مولا مشکل کشا سے بہت محبت تھی۔ آج کا دن ہم جب سعودیہ میں تھے تو ہم ضرور آج مجلس برپا کیا کرتے تھے اور باقاعدہ صف عزا بچتی تھی، کیونکہ یہ ایک حسرت اور آرزو اور درد ہے محسنہ اسلام بی بی کا، وہ بی بی جس کے مقدس وجود سے رسول اللہ کو سکون ملتا تھا، وہ جس کے آنگن میں اسلام پروان چڑھا تھا، وہ بی بی جو سیدۃ العرب ہو کے رسول کے چھوٹے سے گھر کو آباد کرنے آئی۔ پروردگار آپ لوگوں کو وہ گھر دکھائے کہ آپ وہاں پہ کبھی سانس لیں اس ہوا میں جہاں پہ کبھی بی بی کا گھر ہوتا تھا، سونے کی اینٹوں سے بنے ہوئے بستر پہ سونے والی بی بی جو رسول کے گھر میں فاقے کرتی رہی اور رسول کا ساتھ چھوڑ کے نہیں گئی، جو شیب ابی طالب میں پتھریلی زمین پہ سوئی، جو شافع محشر بی بی کی رسول کی زوجہ بنی، امام متقین مولا کائنات کی خوش دامن تھیں اور پالنے والی ماں تھیں، 11 ائمہ کی جدہ ماجدہ ہیں، جن کی اکلوتی بیٹی خاتون جنت ہے، صرف بغض علی اور فاطمہ میں ان کا نام نہ لیا جائے تو یہ ہمارا فرض ہے ممبرز کہ ہم سب اس بی بی کی صف عزا بچھائیں جو پاک بی بی زہرا کی ماں ہے، جن کی دولت، خون اور چادر کی قربانی سے آج اسلام زندہ ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ بی بی خدیجہ نسل ابراہیمی سے تھیں، رسول اللہ کی عزیزداری میں تھیں، ان کا ذکر توریت اور انجیل میں موجود ہے۔ توریت میں بی بی کو ایسے درخت سے، بی بی خدیجہ کو ایسے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کا پانی آب حیات ہے، جس کے کناروں پہ سدا بہار درخت ہیں، جس پہ 12 قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں اور ان کے پتے امت محمدی کے لیے شفا ہیں۔ یہ تورات میں بی بی کی ثنا بیان کی گئی ہے۔ اور کیوں نہ ہوں 12 قسم کے میوے کہ جس کی اولاد میں ائمہ گزرے، وہاں پہ ایسی بی بی کا ہونا یا ایسی بی بی کی تعریف ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ انجیل میں پروردگار نے آپ کو ایک سعادت مند خاتون اور بہشت میں جناب مریم کی رفیقہ کے طور پہ یاد کیا ہے۔ اس بی بی کے بہت احسان ہیں ممبرز اسلام پہ، رسول پہ، مومنین پہ۔ اس بی بی نے اپنی گود کے بیٹوں کو اللہ کے حوالے کیا ہے، صرف اس لیے کہ مولا کائنات کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک نہیں، 3 بیٹے بی بی نے صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے وعدہ تھا، الجزاء الاحسان الا الاحسان ہے نا، تو ایک احسان جناب ختیجہ نے کیا تھا اور ایک احسان جناب ابو طالب نے کیا تھا، تو اس کا بدلہ ایسا تھا کہ ایک بی بی ختیجہ کی بیٹی اور ایک ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا، ان سے رسول کی نسل چلے گی اور ان سے اسلام کا جو پہ احسان کیا انہوں نے اس کا بدلہ دیا گیا تھا۔ جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت اسی سال ہوئی ہے جس سال مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ اگر رسول کا بیٹا ہوتا تو جانشینی علی علیہ السلام پہ سوال اٹھتا، ظاہر ہے ہم عمر تھے تو مولا مشکل کشا کا مرتبہ گھٹ جاتا۔ تو یہ قربانی بھی ہماری بی بی خدیجہ کے حصے میں آئی کہ انہوں نے اپنی گود کے بیٹے دے کے مولا مشکل کشا کا اقبال بلند کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب قاسم کو دفنا کے پلٹے تھے تو بی بی خدیجہ اتنی دکھی تھیں کہ ان کی خالی گود کا غم بانٹنے کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد سے مولا مشکل کشا لے کے بی بی کی گود میں ڈال دیا رسول اللہ نے۔ کیسے بی بی خدیجہ کی دکھی گود کو آرام ملا ہوگا مولا مشکل کشا جیسے بیٹے کو اپنی گود میں لے کے۔ بی بی کی آغوش میں مولا کا بچپن گزرا ہے۔ ہم نے بہت دفعہ سنا کہ رسول اللہ 40 دن غار حرا میں گزارا کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے جو لوگ مکہ گئے ہیں، پروردگار ہر ایک کو وہاں کی زیارت کرائے۔ آج بھی غار حرا تک جانے کا رستہ آسان نہیں ہے اور بی بی وہاں پر کھانا لے کر جاتی تھی خود۔ اس دور میں اندھیرا بھی ہوتا تھا، پتھریلے پہاڑ، آج بھی بہت شدید پتھریلے پہاڑ ہیں اور اتنی شدید گرمی ہے مکہ میں کہ برداشت سے باہر ہوتی ہے۔
آج بھی سوچ کے تھک جاتے ہیں، لیکن وہ بی بی اپنے شوہر کو کھانا پہنچانے جاتی تھی، سانس بھی پھولتا ہوگا، چوٹ بھی لگتی ہوگی، لیکن عشق ایسا تھا کہ بی بی نے ہمیشہ اپنے آپ کو خود مولا رسول کے کاموں کے لیے پیش کیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کا زمانہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضاعت کا زمانہ ہے۔ ہم شہزادہ علی اصغر کے بھوک اور پیاس کو روتے ہیں۔ 3 سال بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس شعب ابی طالب میں گزارے۔ روزہ گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، دودھ پلانے والی مائیں جانتی ہیں کس طرح سے بی بی خدیجہ نے وہ وقت گزارا ہوگا، اور وہاں پہ 1 سال 1 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1195 دن بنتے ہیں 3 سال جو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ دونوں، ایک روایت کے مطابق 3 دن کے وقفے سے دونوں کا انتقال ہوا، اور جو آخری وصیتیں تھیں بی بی کی، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ یا رسول اللہ، اب علی کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اس کو ہمیشہ اپنا بیٹا بنا کے رکھنا۔ جناب سلمہ کہتی ہیں کہ میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عیادت کے لیے گئی تو وہ مجھے دیکھ کے رونے لگی۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی نے کہا میرا رونا میری بیٹی فاطمہ کے لیے ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کی مدد کون کرے گا۔ جناب ام سلمہ نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میں زندہ رہی تو آپ کی جگہ یہ کردار میں ادا کروں گی۔ اور جس وقت شب رخصتی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تب سب عورتیں چلی گئیں اور جناب ام سلمہ رکی رہیں، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ سلمہ تم کیوں نہیں گئی؟ تو جناب سلمہ نے بی بی خدیجہ سے اپنی وصیت اور وعدے کو دہرایا، تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ سلمہ خدا تم سے راضی ہو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ پیغام بھجوائے تھے رسول اللہ کو۔ آخری پیغام جو تھے بی بی خدیجہ کے، وہ یہ تھا کہ فاطمہ، میں نے تمہارے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن اپنے بابا کو کہنا کہ مجھے اپنے ابا یا امامے کا کفن دے دیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اگر تم رسول سے کچھ مانگا تو صرف اور صرف کفن مانگا، اور اس کے علاوہ رسول اللہ سے یہ کہا کہ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ عرب کی عورتیں بہت ظالم ہیں، وہ یتیموں سے بہت برا سلوک کرتی۔ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کو اپنے ابا کا کفن نہیں دیا، ان کے لیے جنت سے اللہ تعالیٰ نے کفن بھیجا تھا، اور وہ ایک کفن نہیں آیا تھا، وہ 5 کفن آئے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آخر کفن دیے تو ایک کفن اپنے پاس رکھا، ایک مولا مشکل کشا کو دیا، ایک کفن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، ایک کفن حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے نکالا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے رو کے پوچھا تھا، بابا میرے حسین کا کفن کہاں؟ رسول اللہ نے کہا کہ پروردگار کی مرضی یہ تھی کہ وہ کفن خدیجہ کو دیا جائے، تمہارا حسین بے گور و کفن۔ بس ممبرس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صرف اس خیال کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو رسول اللہ نے وصیت کی تھی، رسول اللہ کو وصیت کی تھی بی بی نے کہ میری زہرا کا خیال رکھیے گا، کہ عرب کی عورتیں بہت یتیموں کو تنگ کرتی ہیں، بہت ظالم ہیں، لیکن بی بی وہ مظلومہ ہیں کہ جن کو صرف عرب کے لوگوں نے ہی نہیں، ہر نسل، ہر طبقے، ہر ملک، ہر شہر کے لوگوں نے تنگ کیا ہے۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول کرے۔ آج مل کے پرسہ دیتے ہیں جناب رسول خدا کو، جناب فاطمہ زہرا اور مولا مشکل کشا کو، اس محسنہ اسلام بی بی کا، حسین کے بے کفن لاشے کا، یا امام زمانہ ہماری اس عبادت کو قبول کریں۔ اس وقت میں کہ جب ہم اکٹھے ہو کے عبادت نہیں کر سکتے، اس وقت میں اس عبادت کو قبول کر کے
اپنی جدہ جناب ختیجہ کی شہادت کا، ان کے شکستہ مزار کا اور اپنی دادی زہرا کے شکستہ مزار کا بدلہ لیجیے اور ظہور کیجیے، الہی آمین۔